بالکل میں چاہوں گا کہ آپ ماں کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کریں، اپنا جو پرسنل ذرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح سے آپ کی لائف کو اسپیشلی آپ کی شاعری کو کیسے متاثر کیا آپ کی والدہ نے۔ انور صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نسبت سے یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے آج، دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ماں جاتے جاتے بھی خیر کی چیز جو ہے وہ معاشرے کو دے گئی، تو ایک اچھی ہے، چونکہ اس کی بہت ہی ضرورت ہے فی زمانہ، کیونکہ یہ جو انڈیویجولزم ہے، یہ جو میں کا فلسفہ ہے اور میری ذات کا فلسفہ ہے، یہ اب سے 15-20 سال پہلے اس طرح سے معاشروں میں اتنی شدت کے ساتھ رائج نہیں تھا۔ تو اب جو نسل اس فلسفے کے ساتھ جوان ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا خیال رکھنا تو خود کی نہیں، کہ آپ دیکھیں نا کہ باری تعالیٰ نے ایک موقع پہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید فرمایا کہ نبی آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، وہ اپنی جگہ ایک یقیناً ایک حقیقت ہے، اپنا خیال بھی رکھیں۔ مگر یہ جو نسل تھی اور یہ جو فلسفہ ہے جس میں آپ باقی سارے رشتوں کو اور سارے رشتوں کی جو حساسیت ہے اور اس کی جتنی بھی جذباتیت ہے اس کو آپ پیچھے رکھ دیتے ہیں اور آپ صرف اپنا مادی جو فائدہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا جو رشتہ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی فلسفے کی ضد ہے، اور ماں جو ہے وہ آپ کو صرف دینا سکھاتی ہے، آپ کو قربانی سکھاتی ہے، آپ کو ایثار سکھاتی ہے، آپ غیر محسوس طریقے سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے جو خطے کی عورت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی 8 مارچ جو گزرا ہے ہمارا، یہ عورت کو بھی ٹریبیوٹ ہے، یقیناً عورت ہے، انسان ہے، اور پھر جو اس کے رشتے ہیں ان میں سے ماں کے رشتے کو بھی ٹریبیوٹ ہے، بنیادی طور پہ ایک ماں بھی ہے۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ کرے، آپ کے درجات بلند کرے، اس حوالے سے ایک بڑا عمدہ آپ نے موضوع کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہے۔ میرے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اگر یہ جو ٹیلی ویژن ہے، ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اگر فرض کر لیجئے میں کسی اور شعبے میں بھی ہوتا جس کا تعلق لوگوں تک پہنچنے سے نہ ہوتا، ٹیلی ویژن سے نہ ہوتا، شاعری سے نہ ہوتا، کتاب سے نہ ہوتا، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں کی تربیت ہے میری زندگی کے حوالے سے، اب میں اس کو اگر اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھوں، ایک بیٹے سے ہٹ کے دیکھوں، ایک انسان کی حیثیت سے دیکھوں، بالکل ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصر اللہ بھائی بیٹھے ایک صحافی کی حیثیت سے جسے آپ کہتے ہیں، بالکل غیر جذباتی ہو کے دیکھوں، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے شدت سے کہ عورت کے بغیر اور ماں کی تربیت کے بغیر آپ نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی شعبے میں آپ نہ ایکسل کر سکتے ہیں، نہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، مگر میرا ایک شعر تھا جو میں نے اب سے یعنی کہ 16-17 برس کی عمر، 18 برس کی عمر میں نے کہا تھا، اور اب میں 50-51 سال کی عمر میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے جواہر اور زیادہ کھلتے نظر آتے ہیں۔ میری ساری جو گفتگو ہے ماں کے رشتے کے حوالے سے بھی، اوور آل ماں اور عورت کے حوالے سے، اور میری اپنی والدہ کے حوالے سے بھی، وہ اسی شعر کے اندر بند ہے کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی، ابھی جو نصر اللہ بھائی پڑھ رہے تھے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں۔ میں نے ہر اس موقع پہ، ہر اس موڑ پہ، ہر اس رشتے میں، ہر اس جگہ، ہر اس فیصلے میں ٹھوکر کھائی ہے اور نقصان اٹھایا ہے، جس حوالے سے میری ماں نے پرے کعبہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، اور ہر اس چیز میں مجھے فائدہ، رسپیکٹ، دنیاوی، روحانی، جذباتی ملا ہے، جو میں نے اپنی ماں کے کنسنٹ کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ تو ٹوٹل جو میری جو ساری وہ ہے، میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ اسی کے اندر سارے کا سارا وہ ہے، اور اس کے وجہ سے کہ میں تو بہت ہی شی واز ویری فائن لیڈی جی، ویری اپ رائٹ، اور بہت ہی ایک اچھا انسان جسے کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یوں سمجھیے کہ میں اگر کوئی برا کام کر کے ان کے سامنے آؤں تو اس عورت میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ مجھے ڈس اون کر سکتی تھی، یہ ان کا کریکٹر تھا، اور ساری زندگی ان کے پیش نظر یہ رہا کہ میں اس میں کامیاب ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، کہ آپ کو ایک بہترین انسان بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، اکثر وہ اس کا ذکر کرتی تھی کہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پہنچاتا ہے۔ اور پھر فقر تھا ان کے اندر، کبھی پیسے کے پیچھے، کبھی انہوں نے ہمیشہ مجھے اس ڈسیزن کے پیچھے جانا سکھایا ہے جہاں آپ
کی کنٹینٹمنٹ ہو, جہاں آپ کا دل جو ہے وہ جاتا ہو, یا جس سے معاشرے میں خیر جو ہے وہ تقسیم ہو. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے کاروبار شروع کیا, اس میں بہت پیسے آ سکتے تھے, مگر میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم یہی جو 50 لاکھ کروڑ کا کاروبار کر رہے ہو یہ تم کتابوں کے اوپر کرو, کیونکہ تم دیکھو کہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا, تمہارا کاروبار بھی ہوگا یہ, مگر اس سے تم دیکھو کہ کتنا علم لوگوں میں پھیلے گا. مجھے آج تک یاد ہے اس زمانے میں ہم نے پبلشنگ ہاؤس بنایا تھا, تو اتنی وہ یعنی کہ ان کے پیش نظر ایک بہترین معاشرہ, کیریکٹر, ایمانداری اور معاشرے کو کچھ دے کر جانا, علم جو ہے, یہ ساری چیزیں ان کی پرائرٹی میں تھیں. تو بالکل, بہت خوب, بہت خوب. ایسے ہی ان کو گزرے ہوئے چند روز ہی ہوئے ہیں, ایسی کوئی چیز جو آپ مس کر رہے ہوں, کوئی ایسی چیز ہو, ایک چیز ہوتی نا کہ جیسے میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتا تھا, یا کوئی ایسی چیز آپ مس کر رہے ہیں ان کی؟ ہاں دیکھیے, بے شمار ہے. ایک تو میرا ان سے ہر بیٹے کا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر اس شخص سے جاتی ہے جو ماں رکھتا ہے, سبھی محبت کرتے ہیں. بالکل میرے ساتھ یہ شاید معاملہ ہوگا کہ میں واز دا اونلی ون, تو ہم 2 ہی لوگ دنیا میں تھے میرے والد کی ڈیتھ کے بعد, تو میرا ان سے لازوال رشتہ جو ہے وہ اور طرح کا بھی تھا. پھر جب جو وقت گزرا پچھلے 10-15 سال میں بحیثیت انسان بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا. مجھے لگتا تھا وہ بہت ایک اچھی انسان ہے. تو ماں کی حیثیت سے تو آپ رسپیکٹ کرتے ہی ہیں, ایک محبت, ایک کھچ پہنتی نا, وہ تو ہے ہی ہے. بٹ ادروائز میں انہیں جب دیکھتا تھا, ان کے اصول, ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ, ان کے اپنے ملازمین کے ساتھ سلوک, ان کا جو لوگ ان سے ملازمین وغیرہ ان کو اٹینڈنٹ جو تھے, بس اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو شدید تکلیف جب تک نہیں کسی وقت ہو, مطلب شدید ضرورت نہ ہو, تکلیف خدا کا شکر ہے انہیں بہت زیادہ اللہ نے نہیں دی, مگر ضرورت نہ ہو تو وہ اپنے اٹینڈنٹ کو بھی آواز نہیں دیتی تھی. تو دوسرے کی جو کیئر کرنا ہے, دوسرے کا خیال کرنا ہے, تو میں بحیثیت انسان ان کی بہت تعظیم کرتا تھا. ٹھیک ہے, مگر اب بس یہ ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے بس گھر میں کبھی یہاں سے نکل آئیں گی, کبھی یہاں سے آواز دے رہی ہیں, یا یہ ہے کہ میں رات کو میں نے اپنی روٹین اس طرح کی ہوئی تھی کہ کام بھی میرا ہوتا رہے اور میں ان کو دیکھتا رہوں, چونکہ اس ایج میں, اولڈ ایج میں ذرا فال کا خطرہ ہوتا ہے. تو مجھے تمام ڈاکٹرز نے اس حوالے سے تنبیہ کی تھی کہ آپ یہ خیال رکھیے کہ بزرگوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزرگوں کا خطرہ ہوتا ہے گرنے, تو جب بھی وہ جائیں اٹھیں بیڈ سے تو آپ کوشش کریں آپ لوگ رہیں. میں جا کے دیکھتا رہتا تھا. تو ابھی 1-2 بار میں اپنے بستر سے باقاعدہ اٹھ کے کمرے سے باہر گیا تو مجھے ایک دم سے خیال ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. بالکل. تو ایک چیز میں ضرور البتہ کہوں گا جو میرے لیے نئی, نصر اللہ بھائی آئی بالکل, کیونکہ ہم پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم بہت سارے چیزیں ہم نے تجربہ نہیں بھی کیا ہوتا, تو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا لوگ اس طرح سے وہ کرتے ہوں گے. مگر پھر بھی آپ کوئی بتا دیا جائے کہ ہوا چلتی ہے تو جسم پہ بہت اچھا لگتا ہے, یا جب 50 درجے کی درجہ حرارت ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے چبھ رہی ہوں. اب یہ چبھنا پڑھنا اور ہے, مگر جب وہ جسم پہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہے کیا. اس شدت کو فیل پہلی بار کیا ہے. تو مگر ایک چیز جو مجھے عرصے میں, چونکہ ہمارے دوست احباب میں زیادہ تر پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, شیر بھائی یہ تشریف لائے, سارے اسکالرز ہیں, آپ تشریف لائے, سلمان ان کے ہسبینڈ, سارے دوست احباب. ایک بات میں بھول گیا, مجھ سے کس نے کہی, مگر بڑی اہم بات کی اس نے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. اس نے کہا جب تک دیکھیے والدین آپ کے حیات ہوتے ہیں نا, تو آپ ان کی پروڈکٹ ہیں, آپ ان کی تعظیم کا باعث ہے نا. تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی اچھا دیکھو فلاں کی اولاد جو ہے اس نے یہ کام کیا. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں اور پھر آپ کی وجہ سے ان کو کوئی برا بھلا کہے یا کوئی وہ کہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب والدین سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو اور زیادہ محتاط ہو کے اور زیادہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق جو ہے.